جو ہے علماء کرام ان کو زحمت دیں گے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ علامہ صاحب آپ مجھے بتائے گا رمضان کا مہینہ تجدید ایمان کا مہینہ کہہ سکتے ہیں ہم اس میں؟ دیکھیے ویسے تو ہر دن مسلمان کے لیے ہر لمحہ ہر ماہ ہر ہفتہ جو ہے وہ تجدید ایمان ہے، مگر رمضان میں تجدید ایمان کی جیسا کہ آپ نے فرمایا ضرورت بہت ہمیں زیادہ آج کے پرآشوب دور میں اپنے ایمان کو قائم رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ تو ابھی جیسے فیصل بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کو لوٹنا تو حرام سے بچنا اور ان خرافات سے بچنا جو معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، جس کو ہم نے معاشرے کا حصہ بنا لیا ہے، اور اس گناہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اگر کوئی ٹوکے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو معاشرتی وہ ہے، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اور تجدید ایمان یہی ہے کہ سب سے بڑا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اسلام کا آفاقی پیغام یہ ہم نے اپنے کو مسلکوں میں، قوموں میں، زبانوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں قید کر دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہو کے سوچیں گے نا، بھوکے سے ابھی این جی او کی بات کی ہمارے فیصل بلوچ صاحب نے، بھوکے سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، وہ کہے گا مجھے روٹی، میرا مسلک روٹی ہے۔ صحیح بات۔ تو آج اور اسلام نے یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حقوق العباد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اہل بیت، حضرت علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جو ہے کاندھے پہ روٹیاں رکھ کے جو ہے وہ غربا اور مساکین کو کھلایا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان کامل جب ہوگا، جب ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ تو کریں ہم کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہی ہے کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایمان جب مکمل ہوگا اس رمضان میں کہ ہم یہ سوچیں کہ غربت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس وقت بھوک و افلاس اس ملک میں جو ہے آیا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں یہ افطار کے وقت ضرور سوچنا ہے کہ ہمارا برابر والا کہیں بھوکا تو نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، بہت پیاری بات، ہمیں بھوک کو دیکھنا ہے۔ صحیح بات۔ اور اگر ہم نے نوالا رکھ لیا منہ میں اور برابر والا ہمسایہ بھوکا ہے تو پھر مجھے بتائیں ایمان کیا، تجدید کیا؟ صحیح بات۔ بس یہی ہے آج کا میسج کہ نوالا رکھنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچ لیں، انسان کے لیے سوچ لیں، انسانیت کے لیے سوچ لیں۔ اسلام ہے ہی انسانیت کا مذہب، سب سے آفاقی اسلام کا پیغام یہی ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے کام آئے۔ اور یہ رمضان آپ کے پاس بلینک چیک ہے، تجدید ایمان کے لیے ایک بلینک چیک اللہ نے دیا ہے کہ ایک نیکی کریں 70 نیکیوں کا ثواب۔ کیا کہتے ہیں، کیا بات، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ سانس بھی لیں تو ہر سانس میں ثواب۔ کیا بات۔ تو اپنے کو ہم ٹٹولیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں اور دوسرے کا غم محسوس کریں، دوسرے کا دکھ محسوس کریں، برداشت۔ اور سب سے زیادہ جو آج آخری بات یہ کروں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تک اخلاقیات کا فقدان جن معاشروں میں ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور اخلاقیات کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاقیات سب سے زیادہ اسلام نے سکھائی ہیں۔ قرآن کا پیغام، اہل بیت کا پیغام، صحابہ اکرام کا پیغام، ان سب کا پیغام بیسک یہ ہے کہ اخلاق، انسانیت، شرافت، برداشت، جب یہ کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے سر، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی علامہ صاحب نے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا، جیسا کہ علامہ سجاد شبیر صاحب نے فرمایا کہ انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے ہمیں سے، اور اگر ہم رمضان المبارک سے کوئی فیضیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں ایسا کیوں ہو گیا ہے ہمارے درمیان کہ رمضان المبارک بھی آتا ہے، سب کچھ موجود ہے، وہی خیر و برکات ہیں، وہی اللہ رب العزت کی جانب سے تجلیات اور جو انوار ہیں ان کی برسات ہوتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم راہ راست پر کیوں نہیں آ پا رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جس چیز کا فقدان ہمارے اندر بہت زیادہ ہے وہ شعور، علم و آگاہی کی بہت کمی ہے۔ یعنی ہم
लोगों को देख कर जो है वो रमज़ान मना रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं। सबसे पहले रमज़ान की असल रूह को हमें समझना है। सही बात। रमज़ान की जो असल रूह है, जिस तरह अल्लामा साहब ने जिक्र फरमाया कि असल रूह ये है कि ये खबरगिरी का महीना है, वह शहरुल मवासात, वाह वाह, दूसरों की खबरगिरी का ये महीना है। जी और ये रमज़ान जो है, इस रमज़ान में अगर आप दूसरों की खबरगिरी करेंगे, जी, उनके साथ हुस्न सलूक करेंगे और उनकी माली मुआवनत जो ज़रूरतमंद हैं उनकी करेंगे, तो फिर आप रमज़ान की जो रूह है उस तक पहुँचेंगे। वगरना ये जो हदीस पाक में आया कि मन साम युराई फ़क़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने अल्लाह के साथ शिरक किया है, वो तो रोज़ा है ही नहीं। सबसे बड़ा तमाम हुदूद व क़ुयूद जो हैं, अल्लामा साहब ने भी जिक्र फरमाया, वक्त नहीं है अल्लामा साहब, तो बात यह है कि हुदूद व क़ुयूद को सामने रखकर उस दायरे में रहते हुए, ईमान की हालत में रहते हुए, इन सारी चीज़ों को सामने रखकर अगर आप आगे चलेंगे तो फिर आपको माजरत के साथ मदाखलत कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक पर चलते हैं और फिर वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी सहरी नशरियात नूर सहर।